آپ کی پنجابی زبان آپ جانتے ہی نہیں تھے، لیکن آپ پنجابی کے سب سے بڑے ولن ظاہر کہے جائیں گے جب تک پاکستانی فلم انڈسٹری موجود ہے. یہ کیا چمتکار ہوا؟ لاکھوں میں ایک جو کہ سپر ہٹ ہو گئی تھی فلم، اس کی ٹیم ہی بڑی زبردست تھی. رائٹر ضیاء سرحدی صاحب بر صغیر کے بڑے رائٹر اور دانشور جنہوں نے انڈیا میں فلمیں لکھی، بنائی، ڈائریکٹ کی ہیں. اور نثار بھزمی صاحب کا میوزک، میڈم نور جہاں کے ہٹ گانے چلو اچھا ہوا تم بھول گئے وغیرہ، اور شمیم آرا کا عروج تھا بہت. تو اس میں میں پہلی فلم میری اس میں تو جب ہٹ ہو گئی تو اس کے بعد دوسرا فون آیا. میں شوٹنگ کر کے آ جاتا تھا کیونکہ میری ابھی پڑھائی بھی جاری تھی اور ایم اے وغیرہ کر رہا تھا تو، اور ریڈیو پر بھی تھا. تو پھر دوسری فلم کا فون آیا ایس سلیمان صاحب کا، ستور صاحب کے بھائی ڈائریکٹر تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو وہ تھی پیا ملن کی آس، خاصی مشہور. ہاں. پھر تیسری آئی کٹاری فلم کا. اس طرح پھر میں شوٹنگ کر کے تو واپس آ جاتا تھا. اس طرح کوئی 1.5-2 سال میں نے لگائے. اور ریڈیو سے میں آن لیو، ود لیو، وداؤٹ لیو، ود پے لیو، جو سلسلہ ہوتا ہے وہ تمام لیوز میں نے انجوائے کی. آخر میں جب سلسلہ بڑھ گیا، کوئی میرا خیال ہے 2-2.5 سال، پھر میری پہلے اردو فلموں میں جوڑی بنی محمد علی کے ساتھ. محمد علی مجھ سے سینئر تھا اور میں وہ فلم انڈسٹری میں گیا. میں اس کے بعد کوئی 10 سال بعد لے جایا گیا تھا. تو وہ میں ولن ہوتا تھا، وہ ہیرو ہوتا تھا. لیکن بعد میری ایسی بھی فلمیں ہیں جس میں میرا پازیٹیو کیریکٹر تھا. آبرو جیسی فلم تھی علی سفیان آفاقی صاحب کی، یہ وہ شبنم تھی اس میں. تو اس کے بعد پنجابی فلموں کی مجھے آفر ہوتی تھی تو میں کہتا تھا بھائی میری زبان نہیں ہے، آپ اپنی کیوں فلم خراب کر رہے ہیں. تو میں نہیں کرتا تھا. تو ایک ڈائریکٹر تھے الطاف حسین صاحب، اللہ ان کو عمر دراز کرے، ابھی آج بھی زندہ ہیں، حیات ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ جیسا بھی بولے ہمارا ذمہ، اور جتنے پیسے چاہیے ہم دیں گے وغیرہ وغیرہ. پھر کیا ہے کہ اسی فلم میں، اس فلم کا نام تھا چار خوندے پیاسی. تو بڑا پیاسا میں تھا. حالانکہ آج کل تو معاشرے میں کئی پیاسے ہیں، تو کمی نہیں ہے، وہ تو کئی پیاسے ہیں. تو اچھا اس فلم میں منور سعید بھی تھے. تو منور سعید میرے پاس آیا، کہ لگا یار میں پنجابی فلم کر رہا ہوں، منور سعید کا پتہ ہے آڈینس کو بھی پتہ ہے سب کو کہ وہ شستہ اردو بولنے والے خاندان میں سے ہیں. جبکہ کہنے لگا کہ یار سندھی اور پنجابی تو پھر بھی قریب قریب زبانیں ہیں، تو آپ کیسے نہیں بول سکتے، جو کریں آپ. پھر انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، ہمت دی. پھر میں نے وہ کی تو وہ ہٹ ہو گئی. پھر وہاں سے ہٹ ہو گئی تو اچھا میں اس میں چکر بازی کرتا تھا. اب وہ جو خوندہ پیاسا جو تھا نا وہ وحشی ٹائپ تھا نا، داڑھی، بڑے بال، اور اس میں نے فقرہ جو پنجابی کا آتا تھا تو اب اگلا لفظ اگر پک نہیں ہو رہا ہوتا تھا تو میں بیچ میں اس کو کور کرنے کے لیے، اس کو ریکلیکٹ کرنے کے لیے نا وہ ہنسی، عجیب ٹپیکل ہنسی بنائی تھی، وہ میں کرتا تھا اور اگلا لفظ پک کر لیتا تھا. تو ایک اسٹائل بن گیا، ایک اسٹائل. وہ بھی ہٹ ہو گئی. ہٹ ہو گئی تو پھر دوسری پنجابی تھی، پھر تو چل ہو گئی نا. پھر اچھا پھر کیا ہے کہ دیکھیے زبانیں ساری ہماری اپنی ہیں، پاکستان کی سندھی، سرائکی، ملتانی، بلوچی، پشتو، پنجابی، سب ہماری اپنی. اصل زبان تو محبت کی زبان ہوتی ہے. اور پھر آ گئی مولا جٹ، وہ بعد میں بنی، بہت بات. ہاں اس سے پہلے میری فلمیں پنجابی ہٹ ہو چکی تھی. اس میں تھی لائسنس اور جیلر تے قیدی. اور اس جیلر کے قیدی اور لائسنس دونوں فلموں میں میرا پازیٹیو کیریکٹر تھا، میں ولن نہیں تھا. بلکہ جیلر تے قیدی میں جیلر بھی میں ہوں اور اپنی ہی جیل میں قیدی بھی میں بن جاتا ہوں. یہ کہانی تھی. تو رائی صاحب بھی اس میں تھے
اور اسی طرح لائسنس دشمنی ہے یہ میرا تکیہ کلام تھا. ماں باری جائے یہ تکیہ کلام. اچھا ہر فلم میں پھر وہاں ڈائریکٹر رائٹرس نے میرا تکیہ کلام ضرور رکھا. بلکہ ایک فلم تھی کالا طوفان, تو وہ کالا طوفان کا ٹائٹل بھی میں کر رہا تھا. تو اس میں یونس ملک نے سوچا کہ یار گھوڑے تو بہت دوڑائے ہیں پنجابی فلموں میں گھوڑے, تو اب اس میں کوئی جدت پیدا کرے, تو وہ سنڈا لے آیا تھا. اچھا خود بھی گجر تھا. بیل. تو اب وہ سنڈے پہ میں بیٹھا ہوتا تھا اور جو بھی سین ہوتے تھے, پھر آؤٹ ڈور ہم نے 12 قوم میں کی, جہاں پہاڑی شہاڑی میں بھی سنڈے پر بیٹھا ہوں اور پہاڑی کے پیک پہ بیٹھا ہوں اور سنڈے پر اور لافٹر دے رہا ہوں اور گر بھی سکتا تھا. تو اس میں وہ جو اچھا تھانے دار نے بلایا, تو سنڈے میں بیٹھا بیٹھا میں تھانے دار کے تھانے میں اندر داخل ہو گیا, اور بجائے سلام کرنے کے میں تکیہ کلام یہ استعمال کرتا تھا کہ میں سنڈا میرے تھلے سنڈا سنڈے اتے سنڈا. یہ بھی ایک تکیہ کلام